محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بوڑھے خاک روب کو یونیورسٹی کے گیٹ پر گارڈ نے اندر جانے سے روک دیا، جو اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل ملتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اندر حال میں جب بیٹے کا نام پکارا گیا تو وہ سٹیج پر آیا اور میڈل لینے سے انکار کر دیا۔ وائس چانسلر نے وجہ پوچھی تو بیٹے نے کہا، میرا باپ باہر کھڑا ہے۔ جب وی سی غصے میں باہر آیا اور اس خاک روب کے چہرے پر پڑی دھول صاف کی تو وہ یکدم اس خاک روب کے پیروں میں گر پڑا۔ پورے سٹاف کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ یہ معمولی خاک روب تو اصل میں میری سرد نگاہیں بابا جان پر جمی ہوئی تھیں، جو ابھی کچھ دیر پہلے روڈ کی صفائی کر کے گھر آئے تھے۔ چہرے پر دھول ہو رہی تھی، کپڑے کافی خراب ہو چکے تھے۔ ان کے ہر انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی تھک چکے ہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو معلوم ہے 2-4 دن میں مجھے میڈل ملنے والا ہے۔ آپ آؤ گے میری کامیابی دیکھنے؟ میری بات سن کر انہوں نے نرمی سے مجھے دیکھا تھا اور بولے، کب ملے گا؟ اس تاریخ کو؟ اس دن میں کام ترک کر دوں گا اور تمہارے پاس آؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں بولا، اسی ہفتے کی شاید 4 تاریخ کو یونیورسٹی جاؤں گا، کنفرم ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، مجھے لگتا ہے اس دن میرے پاس بہت کام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 3 تاریخ کو میڈل تمہارے کالج والوں سے لے لیں؟ ان کی بات سن کر میں بولا، بابا جان، یہ سکول یا کالج نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ یہاں کے نظام الگ ہوتے ہیں۔ خیر، آپ اگر نہیں آ سکتے میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ اگر آپ نہیں پہنچے میں ویڈیو بنوا لوں گا اور پھر آپ کو موبائل فون میں دکھا دوں گا۔ اور اچھا ہی ہے آپ نہیں آنا، وہاں میری کافی عزت ہے، لوگ مجھے ایک ٹاپر کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوگا کہ میرا باپ کچرا صاف کرنے والا ہے، میری کافی بے عزتی ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن سچائی یہی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی جھوٹے جذبات اگلے شخص کے دل میں پیدا کرتا ہوں۔ ہمیشہ سچائی پر ایمان رکھتا ہوں اور جو سچ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ کافی اتر گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اچھا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ میں بس تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اماں بھی تمہاری نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ اگر میں پہنچوں گا تمہیں اچھا لگے گا، خاندان کے لوگوں کو بھی شرکت کرنی چاہیے۔ لوگ وہاں تم سے پوچھیں گے تمہارے ساتھ کون آیا ہے، پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ ان کی بات سن کر میرے انداز ایک بار پھر خراب ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں میڈل لینے جا رہا ہوں، کوئی جنگ کرنے نہیں، کہ خاندان کے لوگ بھی ساتھ شامل ہوں۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے طریقے سے سب سنبھال لوں گا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں آج اگر اس مقام پر پہنچا تھا تو صرف اور صرف اپنی مدد آپ کو پہنچا تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا، وہ بھی اسکالرشپ پر، یہ سب میری بدولت ہوا تھا۔ اگر میں اچھے گریڈز لایا تھا، یہ سب میری بدولت تھا۔ مجھے کالج والوں نے اسکالرشپ دے دی تھی، یہ بابا جان کی طرف سے نہیں تھا۔ اور جس حلیے میں بابا جان گھومتے تھے ان سے میں جتنا ہو سکتا تھا اجتناب ہی رکھتا تھا۔ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا جب میرا موبائل فون بجنے لگا۔ موبائل فون کی طرف نظر ڈالی تو سامنے اسکرین پر یسرا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے میں خاموشی سے موبائل فون کو گھورتا رہا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکی تھی جو میرے پیچھے پاگل تھی، لیکن میں اس کو زیادہ گھاس ڈالنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی، اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا تھا۔ میرے خواب اونچے تھے، میں زندگی میں اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا جو آج تک میں نے حسرت بھری نظروں سے دوسروں کی دیکھی تھی۔ چند لمحے تک موبائل فون بجتا رہا تھا اور پھر میں نے
غصے سے کال ریسیو کی تھی اور کان پر لگائی تھی۔ وہ ہیلو کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا، آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بار بار فون کر کے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ جب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میں فون نہیں اٹھا رہا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ عجیب ڈھٹائی ہے، عقل نہیں ہے تمہارے اندر۔ میرے غصہ کرنے پر اس کی سہمی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ ابراہیم، میں صرف تمہارے گھر آنا چاہ رہی تھی۔ تمہارے کچھ نوٹس میرے پاس رہ گئے ہیں، اگر آپ بولیں تو میں آ جاؤں۔ اس کی آواز ہی میرے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ میں دھاڑا، خبردار جو تم نے مجھے دوبارہ کال کی۔ جو نوٹس تمہارے پاس ہیں انہیں پھاڑ کر کچرے دان میں پھینک دو۔ مجھے ان نوٹس کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اور پہلی بات، تمہارے پاس میرے نوٹس کہاں سے آئے؟ ہم دونوں نہ ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، نہ تمہاری اور میری ایسی وابستگی ہے کہ میں تمہیں اپنے نوٹس دے دوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، تم نے کاشف کو نوٹس دیے تھے، اس نے لا کر مجھے دے دیے۔ اگر کہو تو میں لے آؤں۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ میرا دماغ اور گم گیا تھا۔ تمہیں فارسی زبان سمجھ آتی ہے؟ ابھی بولا ہے نا کہ میرے گھر آنے کی یا مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، جو خود اپنا آپ لڑکوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اور تمہیں ضرورت کیا تھی کاشف سے مخاطب ہونے کی؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میری بات سن کر وہ بولی، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے میرا کاشف سے بات کرنا؟ وہ لڑکی میرے ضبط کا امتحان تھی۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے فون کاٹ دیا۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ پہلے غصہ بابا جان نے دلایا اور اب یہ لڑکی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ دماغ کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں نے غصے کے عالم میں شیشے کو گھورا تھا اور پھر چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ بابا جان کو لے کر جاؤں یا نہیں، یہ سوال میرے دل و دماغ میں بار بار پیدا ہو رہا تھا۔ وہ صفائی کرنے والے انسان تھے، وہاں موجود ٹیچرز میرے گرویدہ تھے۔ اگر کسی نے مجھے ان کے ساتھ دیکھ لیا، میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے بابا خاک روب ہیں۔ کچھ دیر تک میں بیٹھا اسی حوالے سے سوچتا رہا تھا اور پھر نفرت سے سر جھٹک دیا تھا۔ مجھے میری عزت عزیز ہے، میں مانتا ہوں انہیں میری باتوں سے تکلیف پہنچی ہوگی اور پہنچنی بھی چاہیے۔ آخر میں نے بہت سخت جملے ادا کیے ہیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے، ایک اچھی نوکری کرتے، مجھے ایک اچھی زندگی دیتے، میں انہیں اپنے ساتھ رکھتا۔ سب پریشانیاں میں نے اکیلے جھیلی ہیں، اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی تھی۔ اسکول کی فیس میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے پوری کرتا تھا۔ خدا خدا کر کے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس وقت بابا جان نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں نوکری کرنی ہی پڑے گی، تعلیم اگر تمہیں جاری رکھنی ہے۔ سب تمہیں اپنے بل بوتے پر کرنا ہوگا۔ میں جتنا تمہارے لیے کر سکتا تھا میں کر چکا ہوں۔ میں حیرت سے ان کی شکل کو دیکھ رہا تھا۔ 5 جماعت تک انہوں نے مجھے اپنے بل بوتے پر پڑھایا تھا جب تک اماں زندہ تھی، لیکن 5 جماعت کے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال میرا پورا برباد ہو گیا اور پھر میں نے خود ہمت کر کے دوبارہ داخلہ لیا تھا۔ وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل ترین وقت تھا۔ لوگوں کے گھروں کی صفائی کرنا، گلی کی جھاڑو لگانا، گلی میں پڑا ہوا کچرا دوسرے روڈ پر پھینک کر آنا، چھوٹے بچوں کو سنبھالنا۔ 10 روپے میں ایسے رکھتا تھا جیسے میرے لیے وہ کوئی خزانہ ہوں۔ ایک 12 سال کا بچہ جسے ابھی ٹھیک طرح سے دنیا کی سمجھ بھی نہیں آتی، اس نے کمانا شروع کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے 10ویں جماعت کے امتحان دیے تھے۔ اس وقت میں ایک پنکچر کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے اپنے بل بوتے پر کالج میں داخلہ لیا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا میرے پاس اس وقت ایک اچھی نوکری تھی جس میں میں اپنی تعلیم بھی کور کر رہا تھا اور اپنے اخراجات بھی۔
میں نے اتنا دل لگا کر پڑھا تھا کہ مجھے 12ویں جماعت میں پورے نمبر حاصل ہوئے تھے۔ ضلع میں نے ٹاپ کیا تھا۔ کالج اتنا خوش ہوا تھا کہ اس نے مجھے اپنے خرچے پر یونیورسٹی بھیجا تھا۔ میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں یونیورسٹی پہنچ پاؤں گا۔ یہ صرف میرے خیال میں ہی تھا، مگر جب مجھے وہاں پہنچنے کا موقع ملا، میں نے اپنے موقع کو کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دل لگا کر محنت کی تھی، اور آج میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ وہ مجھے گولڈ میڈل دے رہے تھے اور ساتھ ایک اچھی جاب جو میرے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی تھی۔ یہ میرے کیریئر کا پہلا قدم تھا۔ اگر اس پہلے قدم میں کوئی تکلیف آ جاتی، میں کیا کرتا؟ اس لیے میں ہر اس بری چیز کو خود سے دور کر دینا چاہتا تھا جو مجھے نقصان پہنچائے۔ بابا جان کا میرے ساتھ ہونا میری عزت پر حرف لا سکتا تھا، اس لیے میں نے انہیں میڈل کے دن بلانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی فیصلہ لے رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر بابا جان اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ بے شک میں نے اپنے بل بوتے پر تعلیم حاصل کی تھی، لیکن گھر کا نظام بابا جان ہی سنبھالتے چلے آئے تھے۔ میرے پاس آ کر انہوں نے ٹرے میرے سامنے رکھی تھی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے، جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ آخر میں نے تمہارے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، لیکن میں تمہاری اس کامیابی پر دل سے بہت زیادہ خوش ہوں اور تمہیں میڈل لیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے مالک سے بات کی ہے، انہوں نے بولا ہے تم 4 تاریخ کو چھٹی لے سکتے ہو۔ اب میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ بابا جان کی بات سن کر میرے ماتھے پر ایک بار پھر بل آ گئے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ آپ میری کامیابی میں نہیں آئیں گے۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں بہت بری ہیں اور آپ کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہوگی، لیکن بابا یہ میرے کیریئر کا پہلا قدم ہے۔ وہ لوگ مجھے محض میڈل ہی نہیں دے رہے، بلکہ ایک اچھی نوکری بھی دے رہے ہیں۔ اگر انہیں اس بات پر اختلاف ہوا کہ میرا باپ خاک روب ہے، وہ مجھے کبھی بھی کام نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہیں۔ مجھے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس کا سب صرف اور صرف خواب میں تصور کر سکتے ہیں، اور اگر میری وہ زندگی مجھے حاصل نہیں ہوئی، میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اتنی تعلیم حاصل کر لینے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر بابا جان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ باہر بھی میں نے انہیں انکار کر دیا تھا، لیکن اتنے سخت انداز میں نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میں صرف تمہاری خوشی میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے باپ کو باپ بولنے پر شرماؤ۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تمہیں نہیں بولوں گا۔ یہ بول کر وہ باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں نے ٹرے آگے کھسکا دی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنا آپ بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بابا کا کام ایسا تھا کہ وہ منظر پر آتے تھے، اور اگر انہیں کوئی پہچان لیتا تو میری ذات پر بہت فرق پڑ سکتا تھا۔ میں بھی انہی خیالوں میں گم تھا جب میرا موبائل فون بجا۔ میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو سامنے کاشف کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں فون یس کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج ہم دونوں کو ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات کرنی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، کہاں پر ہو تم؟ تم پاگل ہو؟ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے تم مسلسل کس لڑکی کو ریجیکٹ کر رہے ہو؟ وہ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہو گئی یا تم نے اس سے محبت کا ڈرامہ ہی کر لیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کیا توپ ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، پہلی بات، میں اپنے فائدے کے لیے کسی لڑکی
کے جذبات سے نہیں کھیل سکتا۔ دوسری بات، میں اسے پسند نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اس سے محبت ہے۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں جو اپنا آپ کسی غیر مرد کے سامنے نچھاور کریں، اور میں ابھی فی الحال شادی کا خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں لا سکتا۔ مجھے ابھی صرف اور صرف اپنے کیریئر پر دھیان دینا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے اور ایک بہتر زندگی گزارنی ہے۔ اب تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، تم نے میرے نوٹس اسے کیوں دیے تھے؟ یہ بات سن کر وہ بولا، وہ میرے پاس چلی آئی تھی، درخواست کر رہی تھی، اس لیے دے دیے تھے۔ خیر، اب ریسٹورنٹ آ رہے ہو؟ میں فوراً سے بولا، ہاں ہاں میں گھر سے نکل رہا ہوں، تم بھی پہنچو، وہیں بیٹھ کر نوکری کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ اس نے ہاں بول کر فون کاٹ دیا۔ میں نے اپنے بالوں کو سنوارا تھا اور باہر چلا آیا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے حسن سے نوازا تھا اور میں اس حسن پر ناز بھی کیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر کسی لڑکی کو اپنے جال میں نہیں پھنساتا تھا۔ کئی لڑکیوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ لڑکیوں نے محبت کے بدلے مجھے بہت کچھ دینا چاہا تھا، لیکن میں نے سب کو انکار کر دیا کہ میں صرف اور صرف اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا تھا اور پھر شادی کر کے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بائک نکال ہی رہا تھا ابھی کہ جب میرے بابا جان کے کمرے سے ان کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے تھے، بابا جان رو رہے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میرے وجود میں عجیب سی بجلی دوڑی تھی اور میں فوراً سے ان کے کمرے کے قریب آیا تھا۔ ابھی دروازہ کھولتا جب ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ پر تھم گیا تھا۔ قدم بہ قدم چلتا ہوا میں کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، لہجہ بھیگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں جانتا ہوں، لیکن میرا بچہ بہت معصوم ہے، اسے لگتا ہے وہ بہت اکیلا ہے۔ مجھے پلیز اجازت دیں، میں اسے سب سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ آگے سے شاید کچھ بولا گیا تھا۔ بابا جان ایک بار پھر گڑ گڑا کر بولے، میں آپ کے کام کی، اپنے ملک کی، اپنے فرض کی عزت کرتا ہوں، لیکن ہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اگر سچائی نہیں بتائیں گے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا سرد مزاج ہو گیا ہے۔ وہ بن ماں کے پلا بڑھا۔ میں جانتا ہوں اس کے دل میں کتنی تکلیفوں کے پہاڑ ہوں گے۔ کبھی میں اس کے پاس نہیں بیٹھا، اس سے بات چیت نہیں کی، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ ہمارے کام پر فرق پڑے گا اگر میں نے اپنے بیٹے کو ایموشنل سپورٹ کیا۔ لیکن دیکھیں، وہ میری اولاد ہے اور میں اسے لاوارث نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے سے پھر کچھ کہا گیا تھا کہ بابا جان جھنجھلا کر بولے، وہ میرا فرض ہے، میں یہ باتیں اسے نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں اسے اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سب آسان ہے، لیکن رشتے الجھ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے خدارہ میرے بیٹے سے بات کرنے کی اجازت دے دی جائے اور میں اسے اپنے بیٹے کے بارے میں ہر شے بتانا چاہتا ہوں۔ بابا جان کی بات سن کر آگے سے پھر کچھ کہا گیا۔ انہوں نے فون غصے سے کاٹ دیا اور یک دم غصے سے موبائل فون ایک کونے میں پھینکا تھا۔ میں حیرت سے بابا جان کا جلال دیکھ رہا تھا۔ آج تک میں نے ان کے چہرے پر محض بے چارگی دیکھی تھی، لیکن آج ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، خاکروب نہیں ہے۔ چند لمحے تک میں انہیں دیکھتا رہا، پھر اچانک میرا موبائل فون بجنے لگا۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا تاکہ بابا جان کو ذرا برابر بھی شک پیدا نہ ہو، میں انہیں دیکھ چکا ہوں۔ میں بائک پر سوار ہو کر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ کیا واقعی بابا جان جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور ہیں؟ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ جا رہے تھے۔ دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی کے درمیان کسی بھی شخص کو
اپنا دوست نہیں بنایا تھا۔ ہاں، اسلام دعا سب سے کی تھی، لیکن دوستی کر کے وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ سوائے کاشف کے، اس کے ساتھ میرا رشتہ بہت الگ تھا۔ میں اسے اپنا سگا بھائی کہتا تھا، اور یہی حال اس کا بھی تھا۔ ایک واحد وہی تھا جس پر میں اپنا حق بھی جتا لیتا تھا، اور اس کی بات سن کر میں راضی بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس حوالے سے میں اس سے بات ضرور کر لوں گا۔ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگ رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا۔ کاشف کا خاندان کافی اچھا تھا، نوکری وہ بھی کرتا تھا، لیکن بیک گراؤنڈ اس کا کافی امیر تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ میری وجہ سے ہمیشہ ایک ایسا ریسٹورنٹ منتخب کرتا تھا جو میں بھی افورڈ کر سکوں۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی مجھے ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ محض اس لڑکی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، یہ خاتون کون ہے؟ میں نے تمہیں معاف کیا، منع بھی کیا تھا کہ سوائے تمہارے میں کسی سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں بچپن ہی سے کافی سرد مزاج رہا تھا۔ شاید اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاتے اٹھاتے زندگی نے مجھے اتنا تلخ کر دیا تھا کہ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے میری زبان میں مٹھاس نہیں آتی تھی۔ کاشف میرے آگے معصوم چہرہ بناتے ہوئے بولا، یسرا بہت رو رہی تھی، مجھ سے اپیلیں کر رہی تھی تم سے ملاقات کرنے کے لیے، اس لیے میں اسے لے کر آیا ہوں، پلیز معاف کر دو۔ جبکہ میں نے گہری سانس لی تھی، ضبط کے مارے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جانتی ہو مجھ سے ناراض ہو، لیکن ایک دفعہ بیٹھ کر میری بات سن لو۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی ڈیل ہے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے پاس؟ کیسی ڈیل؟ میں تم سے کوئی ڈیل وول نہیں لوں گا۔ دیکھو، میرا ارادہ ابھی شادی کرنے کا نہیں ہے۔ میں تمہیں ریجیکٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی تمہاری عزت نفس مجروح کر رہا ہوں۔ میں صرف تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میرا دل و دماغ ان سب چیزوں میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں کامیاب ہو گیا، میں نے اپنا گھر، گاڑی بنا لی، ایک اچھا کاروبار سیٹ کر لیا۔ میں تم سے رابطہ ضرور کروں گا، اور اگر ممکن ہوا تو میں تم سے شادی بھی کروں گا، لیکن ابھی فی الحال مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جو میرا دماغ بھٹکائے۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں جانتی تھی تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، اور مجھے ایسے ہی لڑکے پسند ہیں۔ میں کسی بھی لڑکے کے سامنے اپنا آپ نچھاور نہیں کرتی۔ میں سچ بتا رہی ہوں، میں نے زندگی میں صرف تمہیں پسند کیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنا کوئی بڑا پن ظاہر کر رہی ہوں۔ میں صرف تمہیں اپنی چاہت بتا رہی ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی آفر ہے۔ ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کسی اچھی تگڑی فرم میں نوکری کرنا۔ میرے پاس ایک ایسی نوکری ہے جو تمہاری زندگیوں کو بدل دے گی۔ مینیجر کی پوسٹ ہے، اور ایک اچھی فرم میں ہے۔ میں تمہارے لیے اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ تم کم کماؤ، اپنا گھر بناؤ، گاڑی بناؤ۔ میں تمہارے لیے 5 سال بھی انتظار کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ نظریں اس کے معصوم چہرے پر تھیں جو میری جانب ہی نظر ٹکائے کھڑی تھی۔ میں نے سر گھما کر کاشف کو دیکھا، وہ بھی اشارے سے مجھے پلیز بول رہا تھا کہ مان جاؤ۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، میں مانتا ہوں تو مجھے بہت اچھی آفر دے رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بھیک ہے۔ میں نے بہت مشکلوں سے تعلیم حاصل کی ہے، بہت جدوجہد کی ہے، تب جا کر آج میں گولڈ میڈل لینے کے دہانے پر پہنچا ہوں۔ میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا جو آگے جا کر مجھے پچھتاوے کی گراہی میں مبتلا کر دے۔ میں کچھ بھی بھیک میں اب حاصل نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ بولی، پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کون تمہیں بھیک میں نوکری دے گا؟ تمہاری زندگی ایک آئیڈل زندگی ہے، تم بھیک میں نوکری نہیں لے رہے۔
بلکہ تم اپنی قابلیت پر نوکری لے رہے ہو۔ میں نے تمہاری سی وی جو تم نے کاشف کو دی ہوئی ہے، وہ سی وی میں نے اپنے بابا جان کو دی تھی۔ انہیں کی بدولت تمہیں یہاں ایک اچھی فرم میں مینیجر کی پوسٹ کے لیے ٹرائی کیا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پوسٹ تمہیں مل جائے، تم کل جا کر انٹرویو دے دو۔ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، لیکن جو یونیورسٹی والے آفر کر رہے ہیں وہ بولیں وہ نوکری بھی اچھی ہے، لیکن یقین مانو اس نوکری میں تمہیں تقریباً مہینے کے 5 لاکھ روپے کے قریب تنخواہ ملے گی، اور جو یونیورسٹی والی نوکری دے رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 80 یا 75 ہزار، اس سے زیادہ میں بول ہی نہیں سکتی۔ اب آگے تم خود سمجھدار ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ کیا واقعی مجھے اس لڑکی کی بات پر دھیان دینا چاہیے تھا؟ یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ میں چپ چاپ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بیٹھتا دیکھ وہ دونوں بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ اب یسریٰ مجھے دھیرے دھیرے نوکری کا تمام طریقہ کار بتا رہی تھی کہ وہاں پر میرا کام کیا ہوگا، مجھے کس طرح کے وہاں کے کسٹمر کو، وہاں کے سٹاف کو ڈیل کرنا ہے، لوگوں سے بات کام کس طرح لینا ہے۔ جو منیجر پہلے تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب اسی کی جگہ ایک اور نئے منیجر کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ ویسے عموماً سٹاف کے ہی کسی ممبر کو چنا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی فی الحال اس پوزیشن میں کے لیے کسی نئے انسان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پروجیکٹس میں اضافہ ہو، اور مجھے یقین تھا اگر میں نے اس کی کمپنی کو جوائن کر لیا میں انہیں بالکل بھی پریشان نہیں کروں گا۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر کھانا بھی تناول کیا تھا اور کافی لمبی بات چیت بھی کی تھی۔ میں جلدی گھر جانا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں مجھے بار بار عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی۔ بابا جان کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ تو ہے جو ہم دونوں کے درمیان آج تک چھپا ہوا ہے۔ لیکن بات اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ اچانک ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے میرے گھر ڈراپ کر دو گے؟ میں نے کاشف کی طرف دیکھا، وہ بولا، دیکھو یار مجھے ہسپتال جانا ہے، تم سب جانتے ہو میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بھائی وہاں انہیں لے کر پہنچا ہوا ہے، اسے اپنی جاب پر پہنچنا ہے۔ میں نے امی کو جا کر آرام سے وہاں سے پک کروں گا، اگر تم نے اسے ڈرپ وغیرہ بھی لگا دی تو بڑی مہربانی کر۔ تو میں تو بولا تمہارے پاس بائک ہے، گاڑی نہیں، وہ لڑکی ہے، میں کیسے اپنے پیچھے بٹھاؤں اس کو؟ وہ بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، بلکہ خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے لمحے بھر کے لیے طیش چڑھا تھا کہ میں اسے الٹا سیدھا بولنے والا تھا، لیکن میں نے اپنی زبان کو بند ہی رکھا تھا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ وہ بھی اپنا بیگ سنبھال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بل ہم تینوں نے آدھا آدھا اپنے اپنے حصے میں بانٹ لیا تھا۔ پورا بل ہی وہ دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تینوں نے کھانا کھایا ہے، تینوں ہی ابھی بیچلر ہیں، بہتر ہے کہ اپنا خرچہ خود نکالیں۔ مجھے پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میری ذات میں ذرا برابر بھی فرق آ جائے۔ میں اسے لیے باہر آ گیا تھا۔ کاشف نے اپنی بائک پر بیٹھ کر نکل گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ میرے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ آدھا راستہ خاموشی سے گزرا جب اچانک اس کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، تمہارا ارادہ پھر پکا ہے نا؟ میں بابا جان کو بول دوں؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور بولا، ٹھیک ہے تم ہاں کہہ دینا، میں وائس چانسلر کو منع کر دوں گی کہ مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی جاب مل چکی ہے۔ تمہارا شکریہ، تم نے میرے لیے اتنا سوچا۔ وہ بولی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، تم میرے ساتھ پڑھتے لکھتے ہو اور ہماری اچھی سلام دعا ہے، میں اس حساب سے تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کے کیریئر بنانے میں بھی اس کے چانسز اس انسان کی زندگی میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں سچ کہتی ہوں کہ ابراہیم میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، میں نے زندگی میں تمہارے جیسا انسان کبھی بھی نہیں دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم خیال رکھنے والے بھی ہو، تم غصہ
بھی کرتے ہو لیکن کبھی کسی کی ذات کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بلکہ ایک ایسا انسان جو سڑک سے بچپن سے اسٹرگل کرتا ہوا آ رہا تھا، وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 12 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا ہو، وہ انسان بھلا کیا ہے کسی کا فائدہ اٹھائے گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس علاقے میں پہنچ گیا تھا، اور راستے میں اسی نے مجھے ایڈریس وغیرہ سمجھا دیا تھا کہ اس کا گھر کافی شاندار تھا۔ میں نے گاڑی روکی، وہ اخلاقاً بولی اندر آؤ، میں تمہیں اپنی امی سے بابا جان سے ملواتی ہوں، لیکن میں نے منع کر دیا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی فی الحال کسی سے ملنا نہیں چاہتا، ہمارے درمیان فاصلے ہی رہیں گے، یہی مناسب ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کیے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ نوکری کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، آخر مجھے اب بابا کی طرف سے ٹینشن ہو رہی تھی۔ آخر بابا نے اپنے موبائل فون اتنی شدت سے کیوں پھینکا تھا؟ آخر وہ کون ہے؟ کس سے وہ اپنے بارے میں عجیب سی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے میرے بیٹے کو حقیقت بتانی ہے؟ آخر ایسی کون سی حقیقت جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ میں نے یہی سب سوچتے سوچتے گھر واپس اندر آ گیا تھا۔ گاڑی لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، اندر سے بابا جان کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ اب بھی کسی سے فون پر باتیں کر رہے تھے، لیکن آواز اتنی سن کر چند لمحے کے بعد خدا حافظ کی آواز آئی تھی، اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کھانا میں نے تیار کر لیا ہے، آؤ ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے نرمی سے بولا، میں کھانا کھا چکا ہوں، اور ہاں بابا جان 4 تاریخ کو میڈل ملے گا، آپ آ جانا، آپ کا تعارف کسی سے نہیں کرواؤں گا، لیکن آپ میری خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے باپ کو نظر انداز کر دوں۔ بے شک انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، مگر وہ میرے باپ تھے اور میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دھیرے دھیرے وقت بڑھتا چلا جا رہا تھا اور آج پورا ہفتہ بیت گیا تھا۔ آج مجھے گولڈ میڈل ملنا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ جہاں پر ہمارا فنکشن تھا اس حصے کو اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ یونیورسٹی کا پورا نقشہ بدلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں خود حیرت بھری نظروں سے تمام مناظر دیکھ رہا تھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میرے برابر میں کاشف اور یسریٰ آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے دونوں کو ایک ایک خاموش نگاہ ڈالی تھی اور سنجیدگی سے بولا، کب تک سب کچھ شروع ہو جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے میرے بابا وائس چانسلر کے بہت اچھے دوست نکلے ہیں۔ میں تو خود حیران ہو گیا تھا۔ بڑی عزت کی جا رہی ہے۔ میری اس کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرا دیا، اور اس کا گھر دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کافی امیر کبیر ہیں۔ وقت تو اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ سب کا نام لیا جا رہا تھا۔ ایک محفل سجی ہوئی تھی جب اچانک کاشف نے میرے کان میں گھس کر دھیمے دھیمے سرگوشی نما کہ مجھے باہر سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے بابا آ گئے ہیں، لیکن انہیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا۔ شاید ان کا لباس کافی خراب ہو رہا ہے۔ محض کاشف ہی تھا جسے اس بات کا علم تھا کہ میرے بابا جان خاک روب ہیں۔ میں نے اس کے یسریٰ کو بھی اس حوالے سے منع نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا، اور کاشف کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے۔ مجھے شرم نہیں آتی تھی، لیکن ابھی فی الحال مجھے اپنے تعلقات سب سے ہموار رکھنے تھے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کام کی دنیا میں کب کس کی ضرورت پڑ جائے گی، اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کاشف کو دیکھتے ہوئے بولا، پکی خبر ہے نا، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ یسریٰ بھی میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کاشف نے سر نفی میں ہلا دیا اور ایک بار پھر دھیمی آواز میں بولا، پکی خبر ہے، جاؤ دیکھو میں بھی آ رہا ہوں۔
میں نے اسے اشارے سے یسرا کو روکنے کا حکم دیا اور خاموشی سے خود بڑے قدم لیتے ہوئے باہر آ گیا۔ میں دروازے پر ہی گارڈ کو بابا جان نے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اندر ایک فنکشن بہت بڑا کا اہتمام ہے، تم جیسے انسان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ جبکہ بابا جان سہمتے ہوئے بولے، پاگل ہو گئے ہو؟ میرا بچہ اندر پڑھتا ہے، آج اس کو گولڈ میڈل ملے گا۔ میں ابراہیم کا باپ ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے اندر جانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جبکہ وہ بولا، ابھی میں وی سی صاحب کو بلاؤں گا اور تمہیں یہاں سے دھکے مار مار کر نکالا جائے گا۔ تمہیں عزت سے بول رہا ہوں، چلے جاؤ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ابراہیم کہاں اور تم کہاں؟ گارڈ سے میری اچھی سلام دعا تھی، تم ایک غریب انسان ہو۔ جبکہ ابراہیم صاحب بہت پہنچی ہوئی پارٹی ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا، اور وہ تمہارے بیٹے ہو سکتے ہیں، سب پتہ ہے، نام وغیرہ معلوم کر کے تم جیسے لوگ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ میں بالکل خاموشی سے ایک طرف کھڑا تمام تماشا دیکھ رہا تھا۔ بابا جان بولے، میں اندر ہر قیمت پر جاؤں گا، میرے بچے کو ایوارڈ ملنے والا ہے، تم اندر جا کر دیکھو، بولو مجھے فوراً سے اجازت مل جائے گی۔ وہ بولا، تم ٹھہرو، میں تمہارا بندوبست اب میں کرواؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے دوسرے گارڈز کو اشارہ کیا تھا اور خود موبائل لے کر ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں درمیان میں جا کر تمام معاملہ روک دوں اور بابا کو اندر لے آؤں، لیکن ان کا حلیہ دیکھ کر ہی وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت ان کا مقدر جانا مناسب نہیں۔ لباس خراب ہو رہا تھا، ہاتھ میں جھاڑو موجود تھی، بال گندے ہو رہے تھے، چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں نے ان کو تاریخ بتائی تھی، دن بتایا تھا، اور ان سے پوچھا تھا، اگر آپ آئیں گے صاف ستھرے لباس میں آنا، کام سے چھٹی لے کر آنا، تھوڑی دیر کا فنکشن ہوگا، آپ میرا ایوارڈ دیکھنا اور پھر آپ چلے جانا۔ لیکن سب دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ ابھی میں قدم بڑھا کر بابا جان کو سمجھاتا، اسی پل غصے میں وائس چانسلر نے باہر آئے تھے۔ میں نے بے اختیار 2 قدم پیچھے لیا۔ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ یہ شخص میرا باپ ہے تو آج کے دن یہ اتنا تماشا کر رہا ہے، ہو سکتا تھا کہ میری پوزیشن میں فرق آ جاتا، اس لیے میں قریب نہیں گیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی بابا جان پر غصے سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ جب گارڈ تمہیں سمجھا رہا ہے اندر تم جیسے لوگوں کا کام نہیں، پھر اندر جانے کی ضد کیوں کر رہے ہو؟ بابا جان کا لہجہ اس وقت اس دفعہ لڑکھڑا سا گیا جب انہوں نے بے اختیار 2 قدم پیچھے لیے اور سر جھکا کر بولا، میرے بیٹے کو آج ایوارڈ روم ملے گا، گولڈ میڈل ابراہیم کا باپ ہوگا۔ میں جب کہا تو مشکل سے تمہارے ابراہیم کے باپ ہونے کی، جاؤ یہاں سے، دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جان نے انہیں ایک نظر دیکھا، جب اچانک وہ اپنی جگہ پر سٹل ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ بابا جان کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے بابا کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ان کے چہروں پر موجود کالک ہٹانے لگے۔ بابا جان بے اختیار پیچھے ہوئے تو وہ اس چانسلر صاحب نے ان کا بازو تھام لیا اور اپنے رومال سے ان کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولے، مجھے تمہیں پہلے ہی دیکھ کر شک ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے بابا جان کا چہرہ صاف ستھرا کیا تھا اور پھر اچانک ہی انہوں نے چیخ مار کر ان کے پاؤں تھام لیے تھے۔ میں بے اختیار اب آگے بڑھا تھا۔ یہ سب ماجرا کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈا ہے، آپ نہیں جانتے آپ کہاں چلے گئے تھے۔ اس دن آپ کی مدد کے بعد میری بیٹی، وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اسی پل ہی میرے بابا اس کے پاس زمین پر بیٹھے ہوئے آہستگی سے کچھ بولنے لگے تھے۔ چانسلر صاحب کا چہرہ دھیرے دھیرے سنجیدگی میں ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بالکل ایسے رد عمل دیا تھا جیسے وہ بابا جان کو جانتے بھی نہیں، بس گارڈ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ انہیں اندر جانے دیں۔
چند لمحے کے بعد بابا جان میرے قریب آ گئے تھے۔ میں انہیں بالکل خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے اپنے باپ کو ہی اپنے ہاتھوں سے دفنا لیا تھا۔ یسرا کی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میں خوابروگ کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوں، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا تھا اور مجھے گولڈ میڈل مل گیا تھا۔ پہلے ہی میں نوکری کے لیے منع کر چکا تھا، اس لیے مجھے فورس نہیں کیا گیا، بلکہ بہت عزت کے ساتھ مجھے سراہا گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں اور بابا جان گھر آ گئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں ان سے کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کل سے میری نوکری شروع ہو جائے گی، میری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا سچ سننا چاہتا ہوں۔ جس طرح آج چانسلر صاحب کو تماشا لگایا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کوئی عام انسان نہیں۔ مجھے سچائی جاننی ہے بابا جان، اس دن آپ فون پر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اور آپ کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ آپ سے گزارش ہے مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں اور سچ سچ مجھے بتا دیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ میری بات سن کر بابا جان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں تم میری باتیں سن کر حیران و پریشان ہو جاؤں گے، لیکن میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ ان لوگوں نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے کہ اب میں تمہیں سچائی بتا سکتا ہوں۔ دراصل جیسا میں نظر آتا ہوں ویسا میں نہیں ہوں۔ میں کوئی خاک روب کا کام نہیں کرتا۔ تمہاری یونیورسٹی کی فیسیں کوئی اور نہیں، میں ہی دیتا چلا آیا ہوں۔ اس گھر کا گزارا میرے ہی پیسوں سے ہوتا ہے۔ اسکول میں جو فیس تمہاری آدھی جاتی ہے اور وہ تم کو خود دیتے تھے، اسے میں پوری کرتا تھا۔ میں کوئی عام انسان نہیں، بلکہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں جو اس لباس میں ملک کا نظام سنبھال رہا ہوں۔ تمہاری ماں کا انتقال میری وجہ سے ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ دشمن کب میری بیوی تک پہنچے تھے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا، اور کب اس نے میری بیوی کو ختم کیا میں کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ تمہاری ماں شہید ہوگی اس دن کے بعد سے میں نے طے کر لیا تھا کہ تمہیں میں ان معاملات سے دور رکھوں گا۔ شروعات میں ہی میں نے سب مجھے پتہ چل جاتا تھا، اس لیے میں تمہارے مر جانے کے بعد بھی، اور ایسا ہوا تھا کہ جیسا میں تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہ رہا۔ تمہاری فیسیں میں ادا نہیں کرتا تھا، صرف اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ لوگ ہر چھوٹی بڑی چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جب تم سے میں نے بالکل ہی لا تعلقی اختیار کی تو وہ سمجھے تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری ہر فیسیں ہر جگہ آدھی اس لیے جاتی تھیں کہ تم خود کما کر اپنا کرتے تھے اسے، اور صرف تمہارا خیال ہے۔ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ فیس آدھی نہیں کرتا۔ آدھی فیس تم بھرا کرتے تھے، آدھی فیس میں خاموشی سے ان کو دے دیا کرتا تھا۔ کالج والوں سے بات کر کے میں تمہیں اسکالرشپ میں نے دلائی تھی، صرف اس لیے کہ میرا بچہ اپنی تعلیم پوری کر سکے، اسے کسی بھی چیز کی تکلیف نہ ہو، لیکن میں منظر پر آ نہیں سکتی تھی۔ اب تم بڑے ہو چکے ہو، اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ میرا اور تمہارا کام بالکل الگ ہے۔ تمہیں اس لیے میں مطمئن ہوں، لیکن میں پھر بھی تمہیں احتیاط اب کرنی ہوگی، کیونکہ اب تم جوان ہو چکے ہو، اپنا کیریئر شروع کر رہے ہو۔ بابا جان کی باتیں سن کر میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب حقیقت ہے، لیکن جو میں نے اپنے کانوں سے سن رہا تھا کہ چند لمحے کے بعد میں بولا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا آپ مجھے خاموشی سے نہیں بتا سکتے تھے؟ ساری زندگی میں آپ سے بدگمان رہا کہ آپ نے میری مدد نہیں کی، پیسے ہونے کے باوجود میری فیسیں ادا نہیں کی۔ کیا آپ بتا نہیں سکتے تھے کہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں تو ان کے پیچھے آپ کا بھی ہاتھ ہے؟ وہ بولے، اولاد کو جتایا نہیں جاتا، باپ وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے بھی باپ بن کر دکھاتا ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں سچائی پتہ چل جائے گی اور تمہیں میری قدر بھی ہوگی، اس لیے میں خاموش تھا۔
مجھے جتانا نہیں آتا تو میری اولاد ہو تم، تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، یہ میرا فرض ہے۔ لیکن ہاں، جب میں تمہیں اکیلا پر محسوس ہوتا تھا، کہ جب میں تمہاری کمی محسوس ہوتی تھی، ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی، اس وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دے پاتا تھا۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے بابا جان کو گلے سے لگا لیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی، اور اس طرح کے بابا کی بتائی ہوئی جاب پر میں پہنچ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہاں پر میں نے اپنے قدم میں جمانا شروع کر دیے۔ تیز دماغ اور اچھا اکیڈمک ریکارڈ ہونے کے باعث مجھے بہت جلد ہی سب نظام سمجھ میں آ گیا تھا۔ آج میں اپنے گھر کا مالک بھی ہوں، گاڑی بھی ہے، اور میری زندگی بھی وہ لڑکی بھی ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں مدد کی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ پر اپنی چاہت نچھاور کر رہا ہے، اس کو دھتکارو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اکثر چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ہر کسی سے بدگمان ہونا چھوڑ دو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔